أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا مرضت فهو يشفين آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ دورہ تحقیق المسائل کی اس نشست میں ہم نے یہ مسئلہ سمجھنا ہے کہ دم اور تعویذ کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ دم اور تعویذ اس سلسلے میں آج امت مسلمہ کے بعض افراد افراط اور تفرید کا شکار ہے۔ امت مسلمہ کے بعض افراد اس مسئلہ میں افراط اور تفرید کا شکار ہے۔ بعض حضرات ایسے ہیں کہ وہ تعویذ اور دم کے نام سے بدکتے ہیں، جو ہی کسی کی زبان پہ دم اور تعویذ کا نام آتا ہے تو وہ فوراً شرک کہہ کے جو ہے نا بدکنے لگتے ہیں۔ اور دوسری طرف ایک طبقہ وہ ہے جو دم اور تعویذ کے نام پہ ہر ناجائز کام کا جواز فراہم کر رہا ہے، یہاں تک کہ سحر، جادو اور شیطانی اعمال کے کرنے سے بھی باز نہیں آتا۔ اللہ رب العزت نے علماء دیوبند کو یہ اعزاز بخشا ہے کہ یہ حضرات اعتدال کا دامن اپنے ہاتھ سے نہیں چھوڑتے، ہمیشہ اعتدال کا درس دیا ہے۔ جہاں اور معاملات میں یہ سلسلہ ہے تو تعویذ اور دم کے معاملے میں بھی یہی بات ہے کہ نہ اس میں ہم افراط کے قائل ہیں اور نہ تفرید کے قائل ہیں۔ نہ ہر تعویذ کو اور دم کو ہم جائز کہتے ہیں اور نہ ہر دم اور تعویذ کو ہم شرک کہتے ہیں۔ اب کون سا دم اور تعویذ جائز ہے اور کون سا دم اور تعویذ ناجائز اور شرک ہے، اس سلسلے میں تفصیل یہ ہے کہ وہ دم اور تعویذ جائز نہیں ہے جس میں غیر اللہ سے مدد مانگی گئی ہو اور جادو اور سحر اور شیطانی طاقتوں سے معاونت لی گئی ہو، کسی بھی من کے چمڑے کاغذ پہ کوئی چیز لکھ کر اس کو مؤثر بذات سمجھا گیا ہو کہ شفا اسی نے دینی ہے، تو ہمارے ہاں ایسا تعویذ جائز نہیں ہے۔ ایسی چیز کو پڑھ کے کس انسان پر پھونک ماری جائے جو قرآن و سنت نہیں یا اس کی تعلیم نہیں، مؤثر بذات سمجھا جائے، شیطانی طاقتوں سے معاونت لی جائے، اس دم کو بھی ہم ناجائز کہتے ہیں۔ دم اور تعویذ کا معنی سمجھتے ہیں آپ؟ دم کا معنی آتا ہے کوئی چیز پڑھ کر پھونک مارنا، اسے جھاڑ پھونک بھی کہتے ہیں نا۔ دم کا معنی تو کوئی چیز پڑھ کر دوسرے انسان پر پھونکنا، تعویذ کا معنی تو اسی چیز کو لکھ کر جو ہے وہ دوسرے انسان کو دے دینا، وہ اس کو پانی میں گھول کے پی لے یا اس کو چمڑے وغیرہ پہ سی کر جو ہے وہ اپنے گلے میں لٹکا لے یا بازو پہ لٹکا لے، یہ تعویذ ہے۔ تو ایسا تعویذ ہمارے ہاں جائز نہیں ہے جس میں قرآن و سنت کے خلاف کسی بھی معاملے کو اختیار کیا گیا ہو، غیر اللہ سے مدد حاصل کی گئی ہو، مشرکین مکہ کی طرح خاص منکے اور موتی اس نظریے سے استعمال کیے جائیں کہ یہ مؤثر بھی ذات ہے، اپنی ذات میں اثر کرتے ہیں،
تو یہ بالکل سلسلہ ہمارے ہاں جائز نہیں ہے۔ ہاں البتہ وہ تعویذ اور دم جائز ہے جو قرآن و سنت کی تعلیمات کے مطابق ہو، خود قرآن کریم کی آیات ہوں یا احادیث سے ثابت شدہ وظائف ہوں، ان کو مؤثر بذات نہ سمجھا گیا ہو اور بطور علاج کے ایک سبب کے درجے میں اس کو اختیار کیا گیا ہو، اور یہ نظریہ اور عقیدہ ہو کہ شفا تو اللہ رب العزت کی ذات نے دینی ہے، اسباب کے درجے میں ایک سبب یہ بھی ہے کہ اگر اس کو اختیار کریں تو اللہ رب العزت شفا دے گا۔ اس نظریے سے کوئی آدمی قرآن و سنت سے ثابت شدہ وظائف کو اگر بطور دم کے اختیار کرتا ہے وہ بھی جائز ہے، اگر لکھ کے بطور تعویذ کے اختیار کرتا ہے تو وہ بھی جائز ہے۔ جو لوگ دم اور تعویذ کو جائز نہیں کہتے تو وہ روایات پیش کرتے ہیں جن میں اس کو شرک بتایا گیا ہے، حالانکہ اس سلسلے میں روایات دو طرح کی ہیں۔ بعض روایات ایسی ہیں کہ اس سے دم اور تعویذ کا جائز ہونا معلوم ہوتا ہے، بعض روایات ایسی ہیں کہ اس سے دم اور تعویذ کا ناجائز اور شرک ہونا معلوم ہوتا ہے۔ تو جو ہر قسم کے دم اور تعویذ سے بدکتے ہیں تو وہ ایسی احادیث اور روایات لوگوں کے سامنے لے آتے ہیں جس میں اس کو شرک کہا گیا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ جو شرک ہے اس کو شرک سمجھو، جو جائز ہے اس کو جائز سمجھو۔ دیکھیں، دم اور تعویذ سے علاج کرنا اور مرض سے شفا چاہنا ایک طریقہ علاج ہے اور سبب کے درجے میں ہے۔ رب تعالیٰ کی ذات مؤثر شفا دینے والی اللہ کی ذات ہے۔ جس طرح کہ دیکھیں، جب آدمی بیمار ہو جاتا ہے، بیمار ہو جانے کے بعد دوائی استعمال کرتا ہے، دوائی کے بارے میں یہ نظریہ اور عقیدہ نہیں ہوتا کہ یہ مؤثر بھی ذات ہے، کسی نے شفا دینی ہے، بلکہ مسلمان کا نظریہ اور عقیدہ ہوتا ہے کہ بھئی سبب کے درجے میں اس کو اختیار کر رہے ہیں، شفا اللہ نے دینی ہے۔ جس طرح دوائی انسان ڈاکٹر سے لیتا ہے اور علاج کراتا ہے اور بطور سبب کے اس کو اختیار کرتا ہے تو یہ ناجائز نہیں ہے۔ اسی طرح جو ہے یہ بھی ایک طریقہ علاج ہے، بطور سبب کے اگر آدمی اس کو اختیار کرے تو جائز ہے۔ پھر دیکھیں جس طرح ادویات ہیں، بعض ادویات ایسی ہیں کہ ان کا استعمال ہم بھی کہتے ہیں کہ ناجائز ہے، جس طرح کہ وہ ادویات جن کے اندر حرام اشیاء استعمال ہوئی ہیں۔ حرام اشیاء کو بطور علاج کی استعمال کرنا جائز نہیں ہے، جبکہ حلال اشیاء سے علاج کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے۔ اب اسی طریقے سے تعویذ اور دم کے بارے میں بھی روایات دو طرح کی ہیں، بعض سے جائز ہونا معلوم ہوتا ہے اور بعض سے ناجائز ہونا معلوم ہوتا ہے۔ یہ جو آدمی ناجائز ہونے والی روایات کو ہر معاملے پہ فٹ کرتا ہے اور مطلقاً اس کو شرک بتاتا ہے، اس کی مثال ایسے ہی ہے جس طرح کوئی آدمی کھڑا ہو جائے اور کہے کہ جو بھی آدمی ڈاکٹر سے دوائی لینے جاتا ہے وہ شرک کرتا ہے۔ کیا اس کو اللہ پر بھروسہ نہیں ہے؟ کیا اللہ رب العزت کی ذات شفا دینے والی نہیں ہے؟ تو پھر ڈاکٹر کے پاس جا کر اس نے شرک کیوں کیا ہے؟ بھائی جس طرح یہ سوچ غلط ہے، اسی طریقے سے یہ دوسری سوچ بھی غلط ہے کہ دم اور تعویذ قرآن و سنت کے مطابق اگر ہے، وظائف اس کے قرآن و سنت کی تعلیمات کے مطابق ہیں، تو اس پر فتویٰ بازی بھی اسی طرح غلط ہے۔ حرام اشیاء سے علاج آپ نے منع قرار دیا ہے، اسی طریقے سے جو ناجائز تعویذ اور دم ہیں جس میں غیر اللہ سے مدد مانگی گئی اس کو مؤثر بذات سمجھا گیا۔ مشرکین مکہ کی طرح خاص من کے اور موتی وغیرہ گھونگے سپیاں استعمال کرتے تھے، ان کو مؤثر بذات سمجھے تھے۔ اگر اس طرح کا معاملہ اس نے کیا ہے اسی سوچ کے ساتھ تو یہ بھی ناجائز ہے۔ ناجائز کو ناجائز سمجھے اور جائز کو جائز سمجھے۔ اب اس پہ دلائل کیا ہیں؟ ہم جو کہتے ہیں بھی وہ دم اور تعویذ جو قرآن و سنت کی تعلیمات کے مطابق ہے، غیر اللہ سے مدد نہیں حاصل کی گئی،
اس کو مؤثر بذات نہیں سمجھا گیا، بطور علاج کے ایک سبب کے درجے میں اس کو اختیار کیا گیا، تو وہ جائز ہے۔ اس پہ کون سی دلائل ہیں؟ تو اس پہ بہت سی دلائل ہیں۔ ایک بات ذہن میں رکھیں کہ قرآن و سنت میں دم اور تعویذ کے لیے ایک لفظ استعمال ہوا ہے، اسے کہتے ہیں رقیہ۔ رقیہ سے مراد دم بھی ہے اور رقیہ سے مراد تعویذ بھی ہے۔ تو ہم دم کی جواز کے بھی قائل ہیں، تعویذ کے جواز کے بھی قائل ہیں، لیکن شرط اس کے لیے یہی ہے مؤثر بذات نہ سمجھا جائے، غیر اللہ سے مدد حاصل نہ کی جائے، مشرکین مکہ والی سوچ نہ ہو، وہ صرف اور صرف اس کو بطور سبب کے اختیار کر لے۔ دم کے جواز پر دیکھیں احادیث موجود ہے۔ مثلا یہ پہلی حدیث ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان سے روایت ہے صحیح بخاری میں جلد نمبر 2 صفحہ 854، باب الرقیہ بالقرآن والتعوذات۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مرض وفات میں اپنے اوپر دم کیا کرتے تھے، یعنی آخری صورتیں اپنے دونوں ہاتھوں پر پڑھ کر پھونک مارتے تھے اور پھر ان دونوں ہاتھوں کو اپنے جسم پر پھیرتے تھے۔ جب آپ کی طبیعت زیادہ خراب ہو گئی تو میں آخری صورتیں پڑھ کر آپ پر دم کرتی تھی۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا عمل اس روایت میں، بخاری شریف کی روایت میں بیان کیا گیا ہے۔ آپ خود معوذتین پڑھ کے، یعنی قرآن کریم کی آخری 2 صورتیں قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھ کے دم کیا کرتے تھے۔ جب آپ بہت بیمار ہو گئے، خود یہ کام نہیں کر سکتے تھے، تو پھر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اس کام کو بجا لاتی تھی۔ اسی طرح دوسری ایک روایت ہے، روایت تفصیل سے ہے، بخاری شریف میں نقل کی گئی ہے، چنانچہ صحیح بخاری جلد 1 صفحہ 304، باب ما یعطی فی الرقیہ علی احیاء العرب بفاتحۃ الکتاب۔ اس باب کے تحت صحیح بخاری میں ایک تفصیل سے روایت ذکر کی گئی، صحابہ کرام کا ایک واقعہ پیش کیا گیا، جس کا حاصل یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب ایک دن ان کو ایک جگہ پہ سفر کا معاملہ درپیش ہوا یہ کہ تعداد بہت زیادہ تھی، راشن اور زادی راہ ختم ہو گیا، کھانے پینے کے لیے کوئی چیز نہیں تھی۔ تو جس علاقے میں انہوں نے پڑاؤ ڈالا، ان لوگوں سے کہا کہ بھئی ہم مسافر ہیں اور بھوکے ہیں، کچھ ہمارے ساتھ تعاون کرو، لیکن ان لوگوں نے مہمان نوازی سے انکار کر دیا۔ ہوا یہ کہ اس وقت معاملہ ایسا پیش آیا کہ اس علاقے کا جو بڑا سردار تھا، اس بڑے سردار کو سانپ نے یا بچھو نے ڈس لیا، اور جس کی وجہ سے وہ تڑپ رہا تھا۔ کئی انہوں نے ہیلے اختیار کیے بھی کسی طریقے سے یہ بیچارہ شفا یاب ہو جائے، لیکن شفا نہیں ہوئی۔ صحابہ کرام وہاں پڑاؤ کیے ہوئے تھے، نیک آدمی تھے، ان کی تقوی اور پرہیزگاری ان کے ظاہر سے عیاں تھی، اس لیے وہ اور کوئی اب ان کے پاس بات نہ بن پڑی تو بھاگے ہوئے صحابہ کرام کے پاس آ گئے کہ یار آپ نیک لوگ ہو، ہمارے سردار کو اس طرح سانپ نے بچھو ڈس لیا تو بیچارہ تڑپ رہا ہے، اگر تمہارے پاس کوئی طریقہ علاج ہو تو آپ اس کو اختیار کر کے اس بیچارے کی اس پریشانی کو دور کر دیں۔ صحابہ کرام میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ موجود تھے، تو انہوں نے فرمایا ہاں ہمارے پاس علاج ہے۔ انہوں نے کہا پھر آ جاؤ، انہوں نے فرمایا ایسے نہیں، ہماری شرط ہے، ہم علاج کریں گے، اب اگر وہ شفا یاب ہو جاتا ہے آپ ہمیں کیا دیں گے؟ آپ کو کیا چاہیے؟ انہوں نے کہا جی بکریوں کا ایک ریوڑ لیں گے۔ تو اب وہ پریشانی میں تھے، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہمیں منظور ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ گئے اور سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کر دیا۔ سورہ فاتحہ پڑھ کے اس سردار پہ دم کیا، اللہ رب العزت نے اس کو شفا دے دی۔
جب اس کو شفا مل گئی تو طے شدہ شرط کے مطابق انہوں نے بکریوں کا ریوڑ جو ہے صحابہ کرام کو دے دیا۔ جب صحابہ کرام کو دیا، صحابہ کرام جو پریشان ہو گیا، لے تو ہم نے لیا، پتہ نہیں ہمارے لیے لینا بھی جائز ہے کہ نہیں، استعمال کرنا بھی جائز ہے کہ نہیں۔ صحابہ کرام کے اس مسئلے میں آپس میں اختلاف ہو گیا اور کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اب جاتے ہیں، واپس جا رہے ہیں گھر، تو جا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا فیصلہ کروائیں گے کہ اس کا کیا کرنا ہے بکریوں کا۔ چنانچہ صحابہ کرام واپس آئے اور آ کر سارا واقعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ اس طرح معاملہ پیش آیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں بڑے خوش ہوئے اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے پوچھنے لگے کہ بھئی وما یدریک انہا رقیہ، کہ آپ کو کیسے پتا چلا بھی سورہ فاتحہ بھی جو ہے یہ ایک علاج ہے، اس سے بھی علاج ہو سکتا ہے؟ تو پھر فرمایا کہ بھئی جو تم نے جو کیا ہے یہ بالکل صحیح کیا ہے۔ فرمایا قد اصبتم، تم نے اچھا معاملہ کیا، اقسموا واضربوا لی معکم سہما، کہ بھئی یہ بکریوں کا ریوڑ ہے، اس کو آپس میں تقسیم کر لو، میرا حصہ بھی اس میں رکھو، میرا حصہ بھی اس میں رکھو۔ اس سے دو باتیں معلوم ہوئیں، ایک یہ کہ دم جو ہے یہ قرآن کریم کی آیات سے کیا جائے تو بلا شبہ جائز ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کو تائید حاصل ہے، اور اس پہ اگر کوئی آدمی اجرت بھی لے تو وہ اجرت بھی بلا شبہ جائز ہے، جس طرح کہ بکریوں کا ریوڑ انہوں نے لیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو استعمال کرنے کی اجازت عنایت فرمائی تھی۔ اسی طرح تیسری حدیث ہے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے، صحیح بخاری جلدوم صفحہ 854۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے گھر میں ایک لڑکی دیکھی جس کے منہ پر زردی چھائی ہوئی تھی، چھوٹی بچی تھی تو اس کا رنگ جو ہے بہت پیلا پڑا ہوا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی رقیہ یعنی کلام کے ذریعے اس کا علاج کراؤ، کیونکہ اس پر نظر کے اثرات ہیں، نظر لگی ہوئی ہے اس کو۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ بھئی اس کا رقیہ کرو، دم وغیرہ کرو، تو اس کی بیچاری کو نظر لگی ہوئی ہے، اس لیے اس کی یہ صورتحال ہے، تو اس سے بھی رقیہ کا جواز معلوم ہوتا ہے کہ رقیہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول سے بھی جائز ہے۔ حدیث نمبر 4، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے صحیح مسلم کے اندر جلدوم صفحہ 219، باب الطب والمرض والرقیہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوتے تو حضرت جبریل علیہ السلام بسم اللہ یبریکا یہ دعا اور کلام کو پڑھ کر آپ کا علاج کرتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوتے، حضرت جبریل آتے اور ان الفاظ کو پڑھتے تھے، بسم اللہ یبریکا۔ اس سے بھی معلوم ہوا کہ رقیہ اور دم جائز ہے۔ نمبر 5، حدیث حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، سنن ترمذی جلدوم صفحہ 27، باب ما جاء فی الرخصۃ فی ذالک۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زہریلے جانور کے کاٹنے اور پھوڑے وغیرہ کے دوا کے لیے علاج بالکلام کی اجازت عنایت فرمائی تھی۔ تو یہ تقریباً 5 روایات ہو گئیں جن سے رقیہ کا جواز ثابت ہوتا ہے، دم کا جواز ثابت ہوتا ہے۔ جب ہم یہ روایات پیش کرتے ہیں، جن لوگوں کو توحید کا ہیضہ ہو گیا ہے ان کو یہ برداشت نہیں ہوتی۔ توحید اچھی چیز ہے لیکن ہیضہ اچھی چیز نہیں ہے۔ تو جن کو ہیضہ ہے ہر قسم کے دم اور تعویذ کو ناجائز کہتے ہیں، اب وہ فوراً پہلے کہتے ہیں کہ بھئی یہ کوئی بھی جائز نہیں چیز، لیکن جب یہ روایات پیش کرتے ہیں فوراً پینترا بدلتے ہوئے کہتے ہیں ہاں یہ تو جائز ہے لیکن تعویذ اس کو لٹکانا لکھ کر یہ جائز نہیں، پڑھ کر دم کرنا تو جائز ہے، اس کو لکھ کر لٹکانا جائز نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں بھائی عجیب بات ہے،
جو آدمی کسی معاملے کو شرک کہتا ہے وہ شرک اس کو ثابت تو کرے. اب سورہ فاتحہ ہے، کوئی آدمی دوسرے مسلمان کو سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کرتا ہے، یہ تو جائز ہے. یہی سورہ فاتحہ لکھ کے دے دے کہ بھئی اس کو گھول کے پانی میں ملا کے پی لو، یا اس کو بازو پہ باندھ دو، یا گلے میں لٹکا لو، یہ شرک ہے. تو یہ شرک کیسے ہے؟ شرک کی تعریف کیا ہے یہ تو بتائیں. شرک کہتے کس کو ہے؟ جو لوگ تھوڑی تھوڑی بات پہ لوگوں پر شرک کے فتوے لگاتے ہیں، بسا اوقات ان لوگوں کو شرک کی تعریف بھی نہیں آتی ہوتی. شرک تو یہ ہے نا کہ غیر اللہ سے مت مانگی جائے. جی کلام ایسا ہو جو قرآن و سنت کے خلاف ہو. اب کوئی قرآنی آیت، قرآنی وظیفہ کوئی اگر لکھ کر یا حدیث سے ثابت شدہ وظیفہ وہ پڑھ کے دم کر دیا تو جائز ہے، اسی کو لکھ کر دیتی ہے، یہ شرک ہو گیا. تو یہ فرق جو ہے کس حدیث کے اندر آیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہو کہ بھئی اس کو پڑھ کر دم کرنا تو جائز ہے، لیکن لکھ کر جو ہے وہ اس کو دے دینا اور وہ لٹکا لے اس کو گلے میں یا بازو پہ، یہ ناجائز ہے. یہ فرق کسی حدیث کے اندر آیا ہو تو ہمیں دکھا دیں. کسی حدیث میں یہ فرق موجود نہیں ہے اور یہ شرک نہیں. اس لیے کس میں غیر اللہ والی بات ہی کوئی نہیں. ہاں اگر ہم نے غیر اللہ سے مدد مانگی ہو، اس کو موصل بذات سمجھا ہو، شیطانی ارواح سے معاورت حاصل کی ہو، پھر تو کوئی آدمی جو ہے ہم پہ یہ بات کرے، لیکن ہم نے یہ کام کیا نہیں تو پھر اس بنیاد پہ فتویٰ بازی کرنا جائز نہیں ہے. اور یہ جو روایات ہیں، یہ روایات اس بات پہ دلیل ہے کہ رقیہ جائز ہے. محدثین عام طور پر جب ان روایات کو لاتے ہیں تو رقیہ کے ابواب قائم کرتے ہیں. رقیہ کا مفہوم بہت وسیع ہے، اس میں دم بھی شامل ہے اور تعویذ بھی شامل ہے. یعنی قرآن کریم کسی آیت یا مسند وظیفہ کو پڑھ کر دم کرنا بھی اس میں شامل ہے، لکھ کر دینا بھی اس میں شامل ہے، دونوں شامل ہیں. رقیہ کا مفہوم وسیع ہے اور یہ دونوں اس کی انواع ہیں، دونوں اس کی قسمیں ہیں. وہ کہتے ہیں نہیں جی رقیہ جو ہے اس میں صرف دم شامل ہے، اس میں تعویذ شامل نہیں ہے. ہم کہتے ہیں اس پہ ہمارے پاس احادیث اور اسلاف کا عمل بھی موجود ہے اور اس کے پیچھے الحمدللہ ہمارے پاس لغت بھی موجود ہے. رقیہ عربی زبان کا لفظ ہے. اب عرب سے پوچھ لیتے ہیں کہ بھئی تمہارے ہاں رقیہ کے مفہوم میں کون سی چیز داخل ہے؟ کیا صرف تعویذ داخل ہے؟ یہ کیا صرف دم داخل ہے یا تعویذ بھی اس میں شامل ہے؟ اب اگر عربی لغت یہ بتا دے اور یہ کہہ دے کہ رقیہ کا مفہوم وسیع ہے، اس میں دم بھی شامل ہے اور اس میں تعویذ بھی شامل ہے، معاملہ صاف ہو گیا. اور اگر عربی لغت یہ کہتی کہ نہ بھائی رقیہ کے مفہوم میں صرف دم ہے، تعویذ نہیں ہے، تو پھر تمہاری بات ٹھیک ہے. آپ دیکھیں کہ آپ کے ہاں اس پہ مختلف عربی لغات کے حوالے دیے گئے ہیں. چنانچہ عربی لغت جو ہے، عربی سے اردو معروف ہے ہمارے یہاں پاک ہند کے اندر مصباح اللغات کے نام سے. اس کے صفحہ 310 پہ الرقیہ اس کا معنی لکھا ہے تعویذ. کیا معنی لکھا ہے؟ افسون، تعویذ، جمع رقا اور رقیات. رقیہ کے مفہوم میں کیا چیز آ گئی جی؟ دم بھی آ گیا اور تعویذ بھی آ گئی. آگے اس کی جمع بتا دی. نمبر 2 منجد، یہ بھی عربی سے اردو لغت ہے اور معروف لغت ہے، پورے عرب میں بھی چلتی ہے، ہمارے یہاں عجم میں بھی چلتی ہے. تو اللہ آپ کا بھلا کرے، اس کے صفحہ نمبر 537 پہ بتایا گیا ہے کہ عودہ جمع عود والتعویذ جمع تعویذ اثمان بمعنى الرقیہ وہی التي تكتب وتعلق على الانسان لتقیته في زعمه من الجنون والعین. یعنی عودہ اور تعویذ دونوں اسم میں ان کا معنی رقیہ ہے، اور رقیہ اس تحریر کو کہتے ہیں جو لٹکائی جاتی ہے تاکہ انسان اپنے گمان کے مطابق جنون اور نظر بد وغیرہ سے محفوظ رہے. اسی طرح جو ہے تیسرا لغت کا حوالہ القاموس الوحید، اس میں دیکھیں لکھا ہے کہ مختلف اس کی کیٹیگری بنائی ہے اس رقیہ کے مفہوم اور الفاظ کی. فرمایا کہ رقین و رقین و رقیتن، اس کا معنی اللہ کی پناہ میں دینا، تعویذ گنڈے سے علاج کرنا، جھاڑ پھونک کرنا، دم کرنا. اور الراقی
کسے کہتے ہیں؟ کہتے الراقی کہتے ہیں عامل کو، تعویذ گنڈے کرنے والا، جھاڑ پھونک کرنے والا، تعویذوں والا، یہ کون ہوتا ہے؟ الراقی۔ معلوم ہے رقیہ کے مفہوم میں جس طرح دم داخل ہے اس طرح تعویذ بھی داخل ہے۔ الرقیہ فرمایا تعویذ جس سے بیمار کا علاج کیا جاتا ہے، مؤثر کلام جسے پڑھ کر دم کیا جائے۔ تو اب دیکھو تعویذ کے مفہوم میں دونوں آگے، القاموس الوحید صفحہ 661۔ اس طرح چوتھا والا لغت میں القاموس الجدید کے نام سے ایک لغت آئی ہے، اس میں صفحہ 289 بلکہ 79۔ کیا ہے؟ رقا رقین و رقیتن، جھاڑ پھونک کرنا، تعویذ گنڈا کرنا۔ یعنی یہاں بھی دیکھو رقیہ کے مفہوم میں جھاڑ پھونک یعنی دم بھی آ گیا اور تعویذ بھی آ گیا۔ نمبر 5 صحیح بخاری جلد دوم صفحہ 854، حاشیہ نمبر 2 ہے اس کا بخاری کا۔ یہاں دیکھیں بتایا گیا ہے کہ رقیہ کے متعلق کہ وَهُوَ بِمَعْنَى التَّعْوِيذ، رقیہ کا جو لفظ آیا ہے حدیث میں یہ تعویذ کے معنی میں بھی ہے، اس کے مفہوم میں تعویذ بھی شامل ہے۔ تو لغت سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ رقیہ کا مفہوم وسیع ہے، اس کی 2 انواع ہیں، اس کے مفہوم میں دم بھی شامل ہے، اس کے مفہوم میں تعویذ بھی شامل ہے۔ اب اگر تعویذ کے الفاظ سے ایک بھی روایت ذخیرہ احادیث میں نہ ہوتی تب بھی جو ہے اوپر والی روایات جو ہم نے دم کے جواز پہ پڑھی ہیں اس کے ثبوت کے لیے کافی تھی، اس لیے کہ رقیہ کے 2 انواع ہیں، دم بھی اور تعویذ بھی، لہذا جب دم ثابت ہو گیا تعویذ بھی ثابت ہو گیا۔ لیکن اب بعض لوگ اصرار کرتے ہیں کہ تعویذ کا، لٹکانے کا یہ معاملہ روایات میں دکھاؤ، تو ان کی تسلی کے لیے ہم اور روایات بھی پیش کر دیتے ہیں۔ چنانچہ یہ پہلی روایت سنن ابی داود جلد دوم صفحہ 187 باب کیف الرقیہ۔ اب دیکھو یہاں پھر رقیہ کی بحث آ گئی ہے، باب بھی ایسا ہی ہے، تو اللہ آپ کا بھلا کرے۔ عمر بن شعیب عن ابیہ عن جدہ اس سند کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو ڈر اور خوف دور کرنے کی یہ دعا سکھاتے تھے۔ کون سی؟ اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ وشر عبادہ ومن ہمزات الشیاطین وان یحضرون۔ تو یہ دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو ڈر اور خوف دور کرنے کی سکھاتے تھے۔ اور یہ دعا جو ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں، ان کا یہ عمل تھا کہ اپنے سمجھدار بیٹوں کو یہ دعا زبانی یاد کراتے تھے تاکہ وہ اس کو بطور وظیفہ کے پڑھیں، اور جو چھوٹے بچے تھے زبانی یاد نہیں کر سکتے تھے تو اس دعا کو بطور تعویذ کے لکھ کر ان کے گلے میں لٹکا دیتے تھے، بطور تعویذ کے لکھ کر ان کے گلے میں۔ یہ کتنی صاف اور واضح دلیل ہے کہ بھئی کوئی عمل اگر آپ زبانی پڑھ سکتے ہیں تو پڑھ لیں، زبانی نہیں پڑھ سکتے یا پڑھ بھی سکتے پھر بھی بطور برکت کے لٹکانا چاہیں، بطور سبب کے علاج کے تو لٹکا لیں، کوئی حرج والی بات نہیں۔ جس طرح کہ عبداللہ بن اب دیکھیں ہم میں اور باطل میں یہی فرق ہے، باطل صحابہ کرام سے روایات لیتا ہے، روایت لیتا ہے درایت نہیں لیتا، کہتا ہے ہم الفاظ حدیث کے صحابی سے لے لیں گے لیکن اس کا معنی خود کریں گے۔ ہم کہتے ہیں نہ بلکہ جس طرح صحابی سے حدیث کے الفاظ لیے ہیں تو معنی بھی صحابی سے لینا ہے، معنی وہابی سے نہیں لینا، معنی بھی صحابی سے لینا ہے۔ اب دعا پڑھنا اگر اتنی ہی بات ہوتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو ڈر اور خوف سے محفوظ رہنے کے لیے کلمات سکھاتے تھے، اگر روایت اتنی ہوتی تو کوئی لفظ پلست وہ ہمارے سامنے آتا اور کہتا کہ دیکھو یہاں تو صرف پڑھنے کا ذکر ہے، لٹکانے کا ذکر نہیں۔ صحابی رسول یہ بات سمجھتے تھے کہ بھئی یہ دونوں صورتیں برابر ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں، اس لیے اپنی اولاد جو سمجھدار ہوتے ان کو تو اس کو یاد کرا دیتے، یاد کر سکتے تھے یہ کلمات، جو یاد نہیں کر سکتے تھے چھوٹے تھے تو بطور تعویذ کے لکھ کر ان کے گلے میں لٹکا دیتے تھے۔ یہ صحابی اس روایت کا معنی یہ سمجھے کہ اس سے دم بھی ثابت ہے اور تعویذ بھی
ثابت ہے۔ رقیہ کے مفہوم میں دم بھی شامل ہے اور تعویذ بھی شامل ہے۔ نمبر 2، دوسری روایت حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے، مصنف ابن ابی شیبہ، یہ جلد 7 صفحہ 385، اس میں روایت موجود ہے، باب فی الرخصۃ فی القرآن یکتب لمن یسقاہ۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد امام ابن ابی شیبہ خود جو ہے دیکھو لکھنے کا باب قائم کرے کہ اس کو لکھ کر جو ہے وظائف کو لٹکانا دینا ہی جائز ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا فرمان ہے کہ اگر بچے کی ولادت میں عورت کو تکلیف ہو تو قرآن کریم کی 2 آیتیں اور یہ چند کلمات جو ہیں، کون سے؟ بسم اللہ الذی لا الہ الا هو الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، یہ لکھ کر پانی میں گھول کر عورت کو پلایا جائے تو اس کو ولادت میں آسانی ہوگی۔ یہ تو کلمات دعا کے، آیات کون سی ہیں؟ دیکھیں آپ کے یہ عربی روایت کے الفاظ میں ہیں، سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، کأنہم یوم یرونہا لم یلبسوا الا عشیۃ او ضحاہا، اور دوسری کأنہم یوم یرون ما یوعدون لم یلبسوا الا ساعۃ من نہار بلاغ فہل یہلک الا القوم الفاسقون۔ تو یہ قرآن کریم کی 2 آیات اور ساتھ یہ دعا، یہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اگر کوئی خاتون ایسی ہو بچے کی پیدائش میں اس کو مشکلات ہوں تو یہ لکھ کر جو ہے اگر پانی میں گھول کر جو ہے اس کو پلا دیا جائے تو ولادت کے معاملے میں اس کو آسانی ہوگی۔ اب اگر یہ لکھ کر دینا شرک ہوتا تو صحابی رسول عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما، یہ صحابی کبھی بھی یہ کام نہ کرتے، تو یہ اس کے جائز ہونے کی واضح دلیل ہے۔ اسی طرح جو ہے کہتے کہ امام بخاری سمیت کئی محدثین کے استاد، اس طرح بات آئی علامہ ابن شیبہ رحمۃ اللہ علیہ، اپنے مصنف ابن ابی شیبہ، اس میں تعویذ کے جواز پر مستقل باب قائم کر کے یہ فرما رہے ہیں، اور پھر کئی اہل علم کے انہوں نے فتاوی نقل کیے ہیں کہ جس سے تعویذ کا جائز ہونا معلوم ہوتا ہے۔ کیا باب قائم کیا علامہ ابن ابی شیبہ رحمۃ اللہ علیہ نے؟ من رخص فی تعلیق التعویذ، تعویذ کا لفظ دکھاؤ جی، من رخص فی تعلیق التعویذ، تعویذ کا لفظ آ گیا کہ نہیں آ گیا؟ اب جو بدکتا ہے اس سے، ہاں جی دکھاؤ کہاں ہے، یہ شرک ہے، اس کو یہ دکھا دو۔ تو اس میں مختلف اہل علم، تابعین بھی، اسلاف، ان کا بھی عمل جو ہے وہ نقل کیا ہے امام ابن ابی شیبہ رحمۃ اللہ علیہ نے۔ چنانچہ خود جو ہے حضرت سعید بن مسیب کا بھی فتویٰ نقل کیا گیا، مشہور تابعی ہیں اور صحابہ کرام کے صحبت یافتہ بڑا عرصہ پایا انہوں نے، خیر القرون کے آدمی ہیں۔ کہتے ہیں کہ ابو اسما کہتے ہیں میں نے سعید بن مسیب سے سوال کیا کہ تعویذ کا کیا حکم ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ جب چمڑے میں ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں، جائز ہے۔ مصنف ابن ابی شیبہ جلد 7 صفحہ 396، ہاں جی، لا باس بہ اذا کان فی ادیم۔ سوال کس کے بارے میں؟ سوال تو سعید، میں نے حضرت سعید بن مسیب سوال کیا کس کے متعلق؟ عن التعویذ، ہاں جی، تو معاملہ صاف ہو گیا۔ اسی طرح جو ہے مشہور تابعی حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کا بھی فتویٰ نقل کیا گیا کہ حضرت سویر رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں، مصنف ابن ابی شیبہ جلد 7 صفحہ 396، یہی باب ہے کہ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ لوگوں کو تعویذ لکھ کر دیتے اور ان پر لٹکاتے تھے، یعنی کہتے تھے بھی لکھ کر دے دیا بھائی اس کو لٹکا لو گلے کے اندر۔ اب اگر یہ شرک ہوتا تو حضرت مجاہد تابعی صحابہ کرام کی صحبت میں رہنے والے یہ عمل کیسے کرتے؟ اسی طرح جو ہے امام ابن سیرین جو خوابوں کی تعبیر کے بھی امام ہے، تعبیر الرؤیا ان کی معروف کتاب ہے، تو اس فن کے معروف امام ہیں، تو ان سے بھی روایت ہے اسی مصنف ابن شیبہ جلد 7 صفحہ 397 میں۔ حضرت ابن سیرین رحمہ اللہ تعویذ قرآنیہ میں کوئی حرج نہیں سمجھتے تھے، یعنی قرآنی تعویذ، قرآن پاک کی کوئی آیت لکھ کر
دے دی جائے اور کہا جائے بھی اس کو بھی گلے میں جا کے لٹکا لو باندھ کے کسی چمڑے وغیرہ کے اندر، تو یہ حرج والی بات نہیں سمجھتے تھے۔ حضرت عطا بن ربا رحمہ اللہ، یہ بھی معروف تابعی ہیں، کتنے صحابہ کرام کی صحبت پائی ہے، ان کا بھی فتویٰ نقل کیا گیا کہ قرآن کا تعویذ بنا کر اس کو لٹکانے میں کوئی حرج نہیں، لا باس ان یعلق قرآن، بھائی اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ اگر قرآن کو لکھ کر لٹکایا جائے تو۔ مصنف ابن ابی شیبہ جلد 7 صفحہ 398۔ اسی طرح جو ہے آپ دیکھیں کہ اسی مصنف ابن ابی شیبہ جلد 7 صفحہ 398 پہ روایت میں اللہ آپ کا بھلا کرے، حضرت یونس بن خباب کہتے ہیں میں نے حضرت ابو جعفر رحمہ اللہ سے تعویذ کے بارے میں سوال کیا کہ تعویذ بچوں کے گلے وغیرہ میں لٹکائے جائیں، یعنی لٹکانا جائز ہے کہ نہیں؟ آگے انہوں نے جواب ارشاد فرمایا، انہوں نے اس کی رخصت عطا فرمائی، فرخص فیہ، فرخص، جی دیکھو صراحتاً سوال تعویذ کے متعلق ہے، دم کے متعلق نہیں۔ سألت ابا جعفر عن التعویذ یعلق علی الصبیان، یہ سوال ہے، فرخص فیہ یہ کیا ہے؟ جواب ہے۔ تو اس سے بھی تعویذ کا جواز ثابت ہوتا ہے، بالکل جائز ہے۔ اسی طرح سنن کبریٰ بہقی میں بھی باب التمائم کے نام سے باب قائم کیا امام بہقی رحمہ اللہ نے، اس میں بھی حضرت سعید بن جبیر رحمہ اللہ کے متعلق لکھا گیا کہ ان سعید بن جبیر کان یکتب لابنہ المعاذہ، حضرت سعید بن جبیر رحمہ اللہ اپنے بیٹے کے لیے تعویذ لکھتے تھے۔ سمجھ آئی؟ دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام اور تابعین و اسلاف کا یہ عمل سامنے آیا کہ وہ دم کو بھی جائز سمجھتے تھے اور اس کو بطور تعویذ کے لکھ کر لٹکانا یا کسی کو دینا اس کو بھی جائز سمجھتے تھے، تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ اب اس کے ناجائز ہونے پر جو روایات پیش کی جاتی ہیں جس میں آیا کہ التمائم شرکن، التعویذ شرکن، تو وہ کون سے تمائم ہیں؟ تمائم تمیمہ کی جمع، ہاں جی، تمیمہ بھی وہی گونگے اور سپیاں اور منکے جن کو مشرکین مکہ غیر اللہ سے مدد چاہتے ہوئے بطور مؤثر بھی ذات ہونے کے استعمال کرتے تھے۔ تو ہم کہتے ہیں بالکل ایسا تعویذ، ایسا منکا، ایسا موتی، ایسا کوئی اور عمل جس کے ذریعے سے غیر اللہ سے مدد حاصل کی جائے، اس کو مؤثر بھی ذات سمجھا جائے، اس کو شرک ہم بھی کہتے ہیں۔ یہ روایات ہمارے موقف کے مطابق ہیں، اس کو ہمارے خلاف پیش نہ کیا جائے۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ آ کے چلی تو نہیں گئی؟ جی اب احادیث آپ حضرات نے پڑھی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ کرام و تابعین سے اس بات کا جواز معلوم ہوا، تو علم حدیث کے وارث ظاہر بات ہے محدثین بھی ہیں، تو محدثین نے بھی جا بجا جو ہے اس کو جائز قرار دیا ہے۔ کچھ حوالہ جات جو ہیں آپ حضرات کے فائل بھی موجود ہیں تصریحات ائمہ کے نام سے۔ امام ابن بطال رحمہ اللہ اپنی شرح صحیح بخاری کے اندر جلد 5 صفحہ 160 159 جی ہے، تو اس میں جو ہے وہ یہ بات بتاتے ہیں وَلَا بَاسَ بِتَعْلِيقِ التَّمَائِمِ وَالْخِرْزِ الَّذِي فِيهَا الدُّعَاءُ وَالرُّقَى بِكِتَابِ اللَّهِ عِنْدَ جَمِيعِ الْعُلَمَاءِ، تمام علماء کے ہاں یہ جائز ہے۔ یہ تو بطور اجماع کے بھی ہو گیا نا۔ علامہ عینی رحمہ اللہ، علامہ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ، علامہ عینی کی شرح بخاری کی عمدۃ القاری اور علامہ ابن حجر رحمہ اللہ کی شرح بخاری کی فتح الباری، ان دونوں نے یہ بات لکھی ہے کہ بالکل یہ اپنا جو قرآن کریم سے ثابت شدہ وظائف ہیں ان کو لکھنا جائز ہے، لیکن جو اس سے قرآن و سنت سے ہٹ کر ہیں وہ ناجائز ہے۔ اس تفصیل کو انہوں نے بیان کیا ہے، عبارت آپ کے ہاں موجود ہے۔ امام خطابی رحمہ اللہ نے بھی یہ بات نقل کی ہے، خود غیر مقلد عالم شمس الحق عظیم آبادی، اس نے شرح لکھی ہے عون المعبود کے نام سے، تو اس میں بھی امام خطابی رحمہ اللہ کا یہ فتویٰ نقل کیا گیا، عبارت نقل کی گئی اس کے جواز پہ کہ عون المعبود جلد 10 صفحہ 262۔
باب فی تعلیق التمائم۔ اسی طرح امام ابن حبان رحمہ اللہ یہ بھی معروف محدث ہیں، تو انہوں نے بھی صحیح ابن حبان کتاب الرقاء والتمائم، اس میں انہوں نے اس کے جواز کو اور جو شرکیاں اس کے عدم جواز کی بات کو ذکر کیا ہے۔ اور اسی طریقے سے یہ دو ان کی عبارت لکھی کی۔ امام بہقی رحمہ اللہ سنن کبریٰ بہقی جلد 9 صفحہ 50 باب التمائم کے تحت جو ہے یہ انہوں نے بھی یہی بات ذکر کی ہے جو ہم نے کی ہے۔ ہماری بات کا خلاصہ ہے کہ بھئی وہ تعویذات جائز ہیں، دم جائز ہے جو قرآن و سنت کے مطابق ہو، ٹھیک ہے نا۔ آخر میں تعویذ اس وقت مکروہ ہے جب آدمی اسے شفا دینے والا سمجھے، اگر تبرک سمجھے یا یہ سمجھے کہ بیماری دور کرنے والا اللہ ہی ہے پھر لٹکا لے تو بطور علاج اور سبب کے اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ تو یہ ساری باتیں ہیں یہ اپنا اس بات پہ کہ بالکل تعویذ اور دم جائز ہے اور اس کے پیچھے یہ دلائل موجود ہیں۔ اتنی بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ ٹھیک، آپ باتیں سننا ذرا۔ دم اور تعویذ کے متعلق ہم کہتے ہیں جو قرآن و سنت سے ثابت ہے وہ بلا شبہ جائز ہے، بطور علاج کے اس کو اختیار کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کے لیے طریقہ کار بھی وہی اختیار کیا جائے جو کہ اسلاف سے ثابت ہے۔ جو طریقہ کار آج بعض عاملوں نے اختیار کیے ہیں اس کی ہرگز اجازت نہیں ہے۔ غیر محرم عورتوں کو اپنے سامنے بلاتے ہیں اور بے پردہ ان سے ملاقاتیں کرتے ہیں، ان کے گریبانوں میں یوں کر کے پھونکے مارتے ہیں اور ان کی شلواریں اتار کے پھونکے مارتے ہیں، تو یہ طرز جو ہے یہ اسلاف سے ثابت نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ طرز جائز ہے۔ ایک چیز کا قرآن و سنت سے جو جواز ہے جس طرز سے ہے اس طرز سے اس کو اختیار کیا جائے۔ یہ طرز جو آیا ہے اس طرز کی کبھی بھی حوصلہ افزائی نہیں کی جا سکتی، بلا شبہ یہ اہل علم کو بدنام کرنا ہے، بلا شبہ اپنی شخصیت کو تباہ کرنا ہے۔ غیر محرم عورتوں کو تعویذ دینے کی ضرورت پیش آئے اس کے لیے پردے کا اہتمام ہونا چاہیے، وہ پردے کے پیچھے آئیں، یا کوئی آپ کی بہت کی مجبوری بن جائے، کبھی وہ بیچاری اگر برقعے پہن کے آئی ہے کوئی ضروری بات کرنی پڑی تو اپنی نظر کو نیچے رکھے جو ہے وہ بات کریں اس سے، وگرنہ پردے کا اہتمام کرے، پردے کے پیچھے اس کی بات سنیں، اس کو تعویذ لکھ کے دے دیں۔ لیکن یہ جو طریقہ کار ہے سامنے بٹھا کر بند کمرے میں بلا کر جو ہے اس کو تعویذ دینے کا معاملہ یہ ہرگز جائز نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی پاک دامن ہستی ہیں، اکیلی عورت کے ساتھ رہنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کبھی آپ گوارا نہیں کرتے تھے۔ آپ نے شاید واقعہ سنا ہو کہ ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ پہ اپنے گھر کے پاس کھڑے تھے دروازے کے پاس، تو ازواج مطہرات میں سے بھی ایک امی جان ساتھ تھی۔ ایک صحابی وہاں سے گزرے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نظر پڑی ہوگی کہ کھڑے ہیں خاتون کے ساتھ، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پہچان لیا بھی اس نے نا اب پتہ نہیں کیا بیچارہ سمجھے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں اس سے ملاقات کی اور اس کو فرمایا کہ بھائی جس خاتون کے ساتھ میں کھڑا تھا وہ میری فلانی بیوی تھی، تمہاری ماں تھی، تاکہ شبہ نہ ہو جائے نا کہ بھی کسی غیر محرم کے ساتھ بیٹھے یہاں باتیں کر رہے تھے، کھڑے باتیں کر رہے تھے۔ تو بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اتنا اہتمام کرتے ہیں جو پوری امت کے روحانی باپ ہیں، تو ہمیں اور آپ کو کتنے اہتمام کی ضرورت ہوگی بھائی؟ یہ جو معاملہ شروع کیا ہے نا بعض عاملین نے، ہاں جی وہ عاملین تو ہیں لیکن کاملین نہیں ہیں۔ عامل کے ساتھ کامل ہونا بھی ضروری ہے، کسی اللہ والے سے پہلے اپنی اصلاح کروائے اور اصلاح کے بعد یہ معاملہ شروع کرے، اسلاف کے طرز کو نہ چھوڑے، اپنی مرضی سے ایسے معاملات کرے گا تو پھر بات خراب ہے۔ ایک تو یہ طریقہ کار کی بات ہے، اور دوسرا اس میں اجرت کی بات ہے۔ اجرت بلا شبہ میں نے عرض کیا کہ جس طرح ڈاکٹر سے علاج کرواتے ہیں آپ تو اجرت اس کو دینا جائز ہے، تو اسی طرح آپ اگر کسی عامل سے کسی اللہ والے سے دم کراتے ہیں، تعویذ لیتے ہیں، اگر وہ اجرت کا تقاضا کرتا ہے تو دیں اس کو، تو اگر آپ اجرت نہیں دے سکتے تو آپ اس سے بات کر لیں، جو بھی معاملہ ہے۔ تو آخر اجرت لینا دینا جائز ہے، لیکن اجرت کے لینے دینے میں طریقہ کار جو ہے جو آج اختیار کیا گیا، بعض حضرات نے اختیار کیا، یہ بھی بہت خطرناک ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ طریقہ کار یہ ہے کہ ایک ہے اجرت لینے کا معاملہ،
ایک ہے دم اور تعویذ قرآن و سنت کے مطابق ہو تو اس کی شرعی حیثیت۔ آج جھوٹ بول کر جو ہے منہ مانگی قیمتیں لاکھوں روپیہ جو ہے یہ تعویذ دینے والے لوگوں سے لے رہے ہیں۔ اور جھوٹ کیسے بولتے ہیں؟ کوئی بھی آدمی آج کل جو ہے نا توہمات کا دور ہے، شکوک و شبہات کا دور ہے، تو کوئی بھی آدمی تھوڑا سا بیمار ہو جائے نا، ڈاکٹر سے دوائی لینے گیا تو علاج نہیں ہوا تو فوراً کہتے ہیں فلانے سے دم کرا لو، فلانے سے تعویذ لے لو، چلے جاتے ہیں۔ اب فلانا بھی کہتا ہے کہ فوراً ذہن میں اب بات آتی ہے اس پر کسی نے کچھ کیا ہوا ہوگا، وہ بھی کہتے ہیں ہاں مجھ پر کسی نے کچھ کیا ہوا ہے، جاتا ہے جی مجھے چیک کریں مجھ پر کسی نے کچھ کیا ہوا ہے۔ اب وہ کیا کرتا ہے؟ وہ کہتا ہے جی ہاں جی واقعی آپ پہ کسی نے کچھ کیا ہوا ہے۔ یعنی ہوتا نہیں ایسا معاملہ، لیکن جھوٹ بولتے ہوئے پیسے کمانے کی غرض سے جو ہے یہ معاملہ ہے کہ جو ہے جو بھی اس کے پاس آتا ہے، بعض عاملین کا معاملہ یہ ہے جو کاملین نہیں ہیں، کوئی بھی ان کے پاس آئے کہتے ہیں شکار آ گیا اس کو جانے نہیں دینا، اب جو ہے اس کو کہتے ہیں تجھ پر کسی نے کچھ کیا ہوا، جو بھی اس کے پاس چلا جائے۔ یہ بالکل بات غلط ہے۔ ہاں کسی پر سحر ہے، جادو ہے، کوئی معاملات ہیں، آپ اس کا علاج کریں، جائز ہے، لیکن یہ پیسے کمانے کا یہ ذریعہ کوئی بھی آ جائے اب اس کو کہہ دیا کہ بھئی اتنے دن دم کروانے آنا ہے، اتنے پیسے لینے، تجھ پر کسی نے کیا ہوا، حالانکہ کیا نہیں ہوتا، تو یہ شرعاً ایسی روزی ناجائز ہے، حرام ہے، مسلمان کے ساتھ دھوکہ ہے اور فراڈ ہے، اس کو شک اور وہم میں مبتلا کرنا ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ جھوٹ بولنا تو نفاق کی علامت ہے۔ آج یہ طریقہ جو بعض عاملین نے اختیار کیا بہت خطرناک ہے۔ پھر اب اللہ آپ کا بھلا کرے ایک اور طریقہ ہے لوگوں کو لڑوانے کا اور مروانے کا بعض عاملین نے اختیار کیا۔ وہ کیا کہ کوئی بھی آدمی آتا ہے نا، مجھ پر کسی نے کچھ کیا ہوا ہے، اچھا تو پھر بتاؤ کس نے کیا ہوگا، آپ کا شک کس پر ہے؟ 10 آدمیوں کے نام لکھ کے دو۔ اب خاندان میں لڑائیاں تو پہلے چل رہی ہوتی ہیں نا، خاندان میں، علاقے میں، محلے میں کچھ لوگ ہوتے ہیں جن سے بنتی نہیں ہے، تو وہ فوراً جو ہے 10 آدمی کو ان کے نام لکھ کے دیتا ہے جن کے ساتھ اس کی بنتی نہیں ہے کہ اگر مجھ پہ کسی نے یہ کچھ کیا ہے، اس طرح کا جادو کا معاملہ ہے، اس طرح سحر وغیرہ، تو مجھے لگتا ہے کہ ان 10 میں سے کسی نے کیا ہے۔ اب وہ اس کی نفسیات کو سمجھ آتا ہے کہ بھئی اس کو ان 10 میں سے کسی ایک پر شک ہے، انہی میں سے کسی ایک کا نام لیتا ہے بھی اس نے تجھ پر کیا ہوا ہے۔ اب ہوتا کیا ہے جب یہ ہوتا ہے کہ انہی میں سے کسی نے کیا ہے، خاندان کے اندر، علاقے کے اندر، محلے کے اندر لڑائی چھڑ جاتی ہے، یہاں تک کہ قتل تک نوبت پیش آ جاتی ہے۔ کتنے واقعات ہمارے ملک میں ایسے ہیں کہ جھوٹ بول کر جو ہے وہ آپس میں خاندان والوں کو لڑایا گیا، وہ بچیوں کو طلاقیں ہو گئی اس وجہ سے، اور قتل و غارت ہو گئی، اور اس کے پیچھے جو قصور ہے وہ عامل کا ہے، اور وہ اپنا پیسہ سیدھا کرنے کے لیے جو ہے یہ سارا کام کر رہا تھا، حالانکہ اس پہ کسی قسم کا جادو والا سحر والا معاملہ نہیں تھا۔ آپ اس کام کو اگر کہیں تو اس کی گنجائش ہے، لیکن اس کے لیے یہ طریقہ کار اختیار کرنا کہ یا تو آپ اگر تعویذ کرو، دم کرو، قرآن و سنت کی حدود کو پھلانگو۔ بعض عامل ایسے بھی ہیں جو آج عیسائیوں کے پاس جانے کا مشورہ دیتے ہیں، جن کے عیسائیوں کے پاس جو ہے رابطے ہیں، اور ان سے نعوذ باللہ اب عیسائی ہے، اگر وہ کوئی اس طرح کے معاملات کرتا ہے تو مجھے بتائیں کہ وہ قرآن و سنت کے پابند ہے؟ وہ تو سراسر جو ہے وہ نجائز معاملات و حرام معاملات کر رہا ہے۔ ایسے مسلمان، یہ بڑے بڑے شہروں کے اندر پوسٹر لگے ہوتے ہیں، عامل فلانا بابا، عامل فلانا بابا، عامل شہباز ہے جی، یہ عامل داود ہے جی، یہ فلانا ہے جی، جادو کی کاٹ پلٹ کا ماہر ہے جی، یوں کر دیا، شادی سے انکار کیوں ہے، 10 دن میں جوان، اور یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا، وہ لکھا ہوتا ہے نا سارا، وہ سب فراڈ یہ ہیں۔ ان لوگوں کے شر سے بچیں اور دوسروں کو بچائیں، اور ایسے عاملین جو ان کے پاس ان کا کنٹیکٹ ہوتا ہے، جانے کے مشورے دیتے ہیں، ان کو بھی توبہ کرنی چاہیے۔ اس طریقہ کار کو اختیار کرنا جائز نہیں ہے جو شرن جس کی اللہ رب العزت نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اسلاف نے اجازت نہیں دی۔ طریقہ کار وہ اختیار کریں جو لوگوں کے قرب کا باعث ہو، لوگوں کے سکون کا باعث ہو۔ آج یہ شعبہ جو آج جن لوگوں نے تعویذ کا انکار کیا نا، انکار کے اسباب میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جو عاملین کاملین نہیں تھے، باضابطہ کسی سے عملیات سیکھے نہیں تھے، اور اس کی تفصیل اور احکام نہیں سیکھے تھے، یہ کام شروع کر دیا اور لوگوں کی تباہی کا سبب بن گئے، خاندانوں کو لڑوایا، حتیٰ کہ آپس میں مروایا۔ تو یہ لوگ جو ہیں ان لوگوں کو ہتھیار فراہم کر رہے ہیں جو کہتے ہیں تعویذ ناجائز اور شرک ہے۔ وہ کہتے ہیں دیکھا تعویذ کی وجہ سے لڑائی ہوئی اور فلانا مروا دیا، تعویذ کی وجہ سے جو ہے وہ دیکھو اتنا نقصان ہو گیا، اتنا فراڈ کر لیا۔ یہ لوگ فراڈ کرتے ہیں، یہ لوگوں کو مرواتے ہیں، لہذا شرک ہے۔ ہم کہتے ہیں جو شرک ہے وہ شرک رہے گا، جو حلال ہے جائز ہے وہ جائز رہے گا،
لیکن جو بعض حضرات نے طریقہ کار اختیار کیا غلط، ہم ان کی حوصلہ شکنی کرتے ہیں اور اس کی تردید کرتے ہیں۔ جائز کام کو جائز طریقے سے اختیار کیا جائے تو وہ جائز ہے، جائز کام کو اگر ناجائز طریقے سے استعمال کیا تو وہ جائز نہیں ہے۔ اس بات کا بہت خیال رکھنے کی ضرورت ہے، اور ایسے حضرات کے پاس کبھی نہ بھیجیں جو غیر محرم عورتوں سے تنہائی میں ملاقاتیں کرتے ہیں، یا آپ کو پتہ ہے قرآن و سنت سے ہٹ کر تعویذات دیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کا بائیکاٹ کرنا چاہیے، ایسے لوگوں سے امت مسلمہ کو دور کرنا چاہیے، نہ خود کبھی ان کے قریب جائیں اور نہ کسی اور کو قریب جانے کا مشورہ دیں۔ بات سمجھ آئیے؟ بسا اوقات ساتھی پوچھتے ہیں کہ وظائف اور تعویذات کے حوالے سے کوئی معتبر سکہ کتاب ہو، وہ کون سی ہے؟ اب تو کتابیں تو بہت ساری آ گئی ہیں، اور ہر ایک کتاب کے شروع میں لکھا ہوا مستند وظائف، تو جس کے اوپر مستند لکھا ہو تو کوئی ضروری نہیں کہ وہ مستند ہو بھی۔ مستند وہ ہوگی جس کو لکھنے والا مستند اور سکہ عالم دین ہے، اس فن کا آدمی ہے۔ حضرت حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ، ان کی ایک کتاب ہے، موٹی چھپتی ہے، اشرف العملیات کے نام سے، آپ نے دیکھی، مکتبہ رحمانی نے چھاپی تھی، موٹی ساری کتاب ہے۔ اس کے دو حصے ہیں، پہلے حصے کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ جو ہے تعویذات کے احکام بیان کیے گئے، ان سے متعلقہ مسائل بیان کیے گئے ہیں۔ تعویذ کی شرعی حیثیت کیا ہے، کون سا تعویذ جائز ہے، کون سا جائز نہیں ہے، اور تعویذات کس سے کرایا جائے کس سے نہ کرایا جائے، یہ مکمل، یہ علماء کے لیے جو تعویذات کے معاملے میں تسلی چاہتے ہیں، یہ کتاب بہت مفید ہے۔ کتاب کا نام کیا جی؟ اشرف العملیات۔ اس کا جو پہلا حصہ ہے تو وہ اس بات پر ہے کہ اس کی شرعی حیثیت کیا ہے، اس کے متعلق بنیادی احکام کیا ہیں، بنیادی احکام اس کے اندر لکھے ہوئے ہیں۔ اور دوسرا حصہ جو ہے اس میں خاص طور پہ اعمال بیان کیے گئے ہیں کہ اعمال کون کون سے ہیں کہ اپنا وظائف یا تعویذات جن کو بطور سبب کے درجے میں بطور برکت کے آدمی استعمال کرے تو امراض سے شفا ہو سکتی ہے۔ تو دوسرے حصے کا نام ہے اعمال قرآنی۔ کیا نام ہے جی؟ اعمال قرآنی۔ یہ دیکھیں دوسرا حصہ الگ چھپا ہوا ہے، مکتبۃ البشریٰ نے چھاپا ہے، یہ اعمال قرآنی کے نام سے۔ یہ بڑی اچھی چیز ہے اور مستند ہے، اسلاف سے ملی ہے، تو اس کو اپنے پاس رکھیں اور خریدیں، اور اللہ آپ کا بھلا کرے، اس سے استفادہ کریں، اور اس کے ذریعے سے جائز طریقہ کار کو اختیار کرتے ہوئے آپ یہ معاملہ کریں۔ انشاءاللہ مریض کو بھی شفا ہوگی اور آپ کو بھی شفا ہوگی۔ اللہ رب العزت جو ہے وہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔